اتنی ٹھنڈ میں بھی آپ اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مجلس کو حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساتھیوں اور دوستو، یہ جنوری سن 2023 کی آج 4 تاریخ ہے۔ 2-3 روز پہلے 1 جنوری سن 2023 کی پہلی تاریخ تھی، اور ہم مسلمان جنوری کی پہلی تاریخ کو سال کا پہلا دن مانتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سال کا پہلا دن مانیں جانیں اچھی بات ہے، لیکن اس دن کو جنوری کی پہلی تاریخ کو یعنی 31 دسمبر کے بعد رات میں 12 بجے کے بعد جشن مناتے ہیں کئی جگہ پر، اور کئی جگہ پر ہمارے نوجوان ساتھی شراب پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک کتاب میں ایک رپورٹ میں نے مطالعہ کیا ہے، تقریباً 71 ارب ڈالر مغربی ممالک میں شراب پر خرچ کیے جاتے ہیں جنوری کی پہلی تاریخ کو۔ تقریباً 600 ارب ڈالر وہ لوگ میوزک میں، موسیقی آلات میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے خوشی مناتے ہیں کہ آج سال کا پہلا دن ہے۔ سال کا پہلا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دن خوشی منانا، فضول خرچی کرنا، اور یہ کہہ کے لوگوں کے سامنے گرو محسوس کرنا، ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ شمسی اعتبار سے جنوری کی پہلی تاریخ سال کا نیا اور پہلا دن ہوتا ہے۔ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا دن اور نیا سال 1 محرم الحرام، محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلامک اعتبار سے نیا سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو اگر آپ خوشی نہ بنائیں، ہیپی نیو ایئر نہ بولیں، تو آپ کیا ہم محرم کی پہلی تاریخ کو بول سکتے ہیں؟ وہاں پر بھی بولنے کی، خوشی منانے کی، فضول خرچی کرنے کی، عیاشی کرنے کی، راتوں کو پارٹی بہت سی جگہ پر آرگنائز کرتے ہیں نوجوان بچے، اس کی بھی پرمیشن نہ تو محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے اور نہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہے، کہیں پر الاؤ نہیں۔ اس دن تو محاسبے کا دن ہے، اس دن تو حساب کرنے کا دن ہے، نیا دن نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ آپ کی زندگی کی، آپ کی عمر کی 1 سال 1 دن اور کم ہو گیا۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو سن 2022 اگر چلا جاتا ہے تو سن 2023 اگر آ گیا تو سمجھ جائیے کہ 1 سال 365 دن آپ کی زندگی میں گھٹ گئے۔ 60 سال کی عمر ہے، 20 سال کے آپ ہو گئے
جو جو دن منٹ سیکنڈ گھنٹہ گزرتا ہے آپ کی عمر کم ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف ایک مضبوط اور موٹی کتاب ہے حدیث کی، اس کتاب کے شارح ہیں، ڈیفینیشن کر کے لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ جب وہ لکھتے تھے قلم سے، دوات سے، تو جب روشنائی ختم ہو جاتی، پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ لکڑی کا قلم سے لکھا کرتے تھے، ہم لوگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن جب وہ خراب ہو جاتا، اس کے نوک جب پھٹل ہو جاتے تو چاقو سے اس کو صحیح کرتے۔ تو جب حافظ ابن حجر اس قلم کو صحیح کرتے تو وہ رک جاتے، تو اسی بیچ میں وہ تیسرا کلمہ پڑھتے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کتاب نہیں لکھتے ہیں، بخاری کی شرح نہیں لکھتے ہیں، تو آپ یہ کلمہ کیوں پڑھتے؟ تھوڑا آرام کر لیجئے۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ جو وقت گزر گیا، میری زندگی کا وہ ٹائم گھٹ گیا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ خالی چلا جائے۔ عبداللہ ابن حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شرمندہ ہوتے جب کوئی لمحہ کوئی دن خالی چلا جاتا، تو اپنے آپ کو کہتے کہ مجھ سے بڑا، میں اس سے زیادہ شرمندہ کبھی نہیں ہوں جب میرا کوئی خالی وقت چلا جاتا ہے، کہ خالی چلا گیا اور میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ یہاں تو سالوں سال چلے جاتے ہیں اور ہمارے نوجوان ہیپی نیو ایئر گاڑیوں میں لگاتے، گھر میں لگاتے، دکان میں ہے تو دکان میں لگاتے ہیپی نیو ایئر۔ یہ یورپ کا، یہ مغربی کلچر ہے، اسلامک کلچر نہیں ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ ہم غلط کرتے ہیں، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے غلط لوگوں کو ہم پر مسلط بھی کیا۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے میں ہم لوگ خود غلط کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم اور غلط لوگوں کو ہم پر مسلط کیا۔ خامخواہ گالی دیتے ہم کسی تنظیم کو، گالی دیتے ہم کسی سرکار کو، گالی دیتے ہم کسی پارٹی کو، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنے پر بی جے پی نے بین لگایا؟ کیا سود کھانے کے لیے کانگریس والوں نے کہا ہے کہ تم سود کھاؤ؟ لیکن پھر بھی کرتے ہیں ہم۔ تو ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہوتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خشکی میں، سمندر میں فساد برپا کرتا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم رکھو۔ اسلام کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی آرڈر کسی پر وبال نہیں ہے۔ لوگ نہیں مانتے دنیا میں قرآن کے احکامات کو، شریعت کے فرمان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے میں نہ ماننے کی وجہ سے ایسا حادثہ برپا کرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن پر عمل کرتے، شریعت پر عمل کرتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا فریضہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جو اسلام میں اس کا وجود نہ ہو اور اس کا کوئی حوالہ نہ ہو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد پر کیا کرتے تھے؟ ہیپی نیو ایئر نہیں بولتے تھے، بلکہ ایک دعا سکھاتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالایمان والامانہ الی آخرہ۔ صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا پڑھ کر سناتے تھے کہ اللہ ہم پر اس سال کو
ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اپنی خوشنودی کے ساتھ اس پورے سال کو گزار دے، اور شیطان سے وجواز من الشیطان، اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہیپی نیو ایئر برادر، فون لگایا، او عبد الرحمن ہیپی نیو ایئر، کیا ہے ہیپی نیو ایئر؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ تمہاری زندگی اللہ نے کم کر دی ہے، تمہاری عمر میں سے وہ سال کم ہو گیا۔ کتنی نمازیں پڑھی تم نے، کتنے اچھے کام کیے تم نے، کتنا جھوٹ بولا ہے تم نے، کتنی بےایمانی کی ہے تم نے۔ اس پر ریسرچ ہونا چاہیے، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے، اس پر کنسیڈر ہونا چاہیے۔ نہیں ہیپی نیو ایئر، اس کی شروعات کب سے؟ 19ویں صدی میں تقریباً 1879 کو رائل نیوی جانتے ہیں، نیوی کمانڈر اور کچھ فوجی لوگ ہوتے ہیں جو سمندر میں جہاز کے اوپر رہتے ہیں، نیوی، رائل نیوی کے نوجوان مہینوں تک اپنے جہاز پر بیٹھتے اور سمندر میں جاتے۔ ان کی طبیعت بور ہو جاتی تو اسی لیے وہ اپنے جہاز میں کبھی کبھی ایسا کرتے، وہ کبھی کبھی اپنی پیدائش کے دن پر خوشی مناتے، غبارے ڈالتے، اپنے جہاز کو زیب و زینت میں تبدیل کرتے اور ہیپی برتھ ڈے بولتے۔ جب ان سے بھی ان کا من نہیں بھرا تو کبھی کتے کی پیدائش پر، کبھی بلی کی پیدائش، بلی کے برتھ ڈے مناتے، کبھی کتے ٹومی بول کر اس کا برتھ ڈے مناتے، اور کبھی ایسا ہوا کہ یہی سب چل رہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جب جنوری کی پہلی تاریخ آئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں ہمارے اس پورے جہاز کو ایک دم لائٹ سے اس کو روشن کرو، اور شراب لاؤ اور لڑکیوں کو لاؤ، ڈانس کرواؤ۔ اور جب رات کو 11:59 ہوتا 31 دسمبر کی رات کو تو لائٹ بند ہو جاتی، اور جیسے ہی 12:01 ہوتا AM، یعنی جب جنوری کی پہلی تاریخ کو داخل ہوتے تو فوراً لائٹس آن کیے جاتے اور وہاں پر بولا جاتا ہیپی نیو ایئر۔ 19ویں صدی میں یہ رائل نیوی کے نوجوانوں نے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد اور مزید ترقی کی گئی اس کے اوپر۔ غلط کانسیپٹ ہے بہت سی جگہ میں۔ جرمنی میں اس نئی تاریخ کی رات کو، جنوری کی پہلی تاریخ کو، چائے کی پتی ہوتی، ہری پتی، اس کے اوپر پانی ڈال کر اس میں جھانک کر دیکھتے کہ کہیں آنے والے پورے سال میں جو گھٹنا ہوگا وہ دکھے گا۔ جرمنی میں آج بھی یہ پرتھا چلا آ رہا۔ تھائی لینڈ میں جائیں گے تو لوگوں پر پانی ڈالا جاتا جنوری کی پہلی تاریخ کو۔ کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی ڈال دیتے ہیں تو لوگ دھل جاتا ہے، تو آنے والے سال میں سارے بلاؤں سے وہ لوگ دھل جائیں گے۔ تھائی لینڈ کے اندر آج بھی یہ رواج۔ چائنا کے اندر میں بچوں کے ہاتھ میں ریڈ کلر کے لفافے میں پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ پیسوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ پیسہ پورے سال بچوں کے پاس رہے گا بچے بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کیا پیسوں سے بچے محفوظ رہیں گے؟ کیا پانی ڈال کر کوئی گناہوں سے بچے گا؟ ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور جناب آج کل تو ایسا ہو گیا کہ 31 دسمبر کی رات کو فنکشن ہال سجائے جاتے، لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے، اپنے اپنے گرل فرینڈ کو کال کر کے بلاتے، کیک کاٹا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تب جا کر ہیپی نیو ایئر منا کر کے خوشیاں منائی جاتی ہے۔ افسوس ہے ایسی تہذیب پر اور ایسی کلچر پر۔ دلی کے اندر ہوا حادثہ کس وجہ سے ہوا؟ اسی غلط پرتھا پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ ابھی آپ لوگوں نے وہ نیوز، وہ خبر دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹی اسکوٹی پر بیٹھ کر گھر جا رہی تھی رات کو تقریباً 1-1:30 بجے۔ واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت تھی رات کو 1:30 بجے گھر سے باہر نکل کر؟ صرف یہی ہیپی نیو ایئر ہے کہ برتھ ڈے پہ گئے تھے جناب، کسی دوست کا برتھ ڈے تھا، رات کو 1:30 بجے برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی محفل سجانا تھا یا کوئی پروگرام کرنا تھا تو دن میں کرتے، اور رات کو 1:30 بجے 2 بجے رات کو
लड़कियों को बुलाकर, अपने यार और फ्रेंड को बुलाकर बिना किसी महरम के साथ के बच्चों को भेज दिया जाता है फंक्शन हॉल में। वो बच्ची वहां से निकलती, कोई प्लेनों वाला शराब पीकर नशे में धुत होकर उस बच्ची को टक्कर मारता, उसकी गाड़ी कहीं और गिर जाती है और फिर उस बच्ची का हाथ या पैर शायद गाड़ी के किसी अंदर किसी बॉडी में फंस जाता है। बच्ची की बॉडी गाड़ी के किसी पार्ट में फंसकर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक उस बच्ची की लाश को घसीटा जाता। पूरी उसकी पुष्ट जो पीठ है वो जख्मों से चूर चूर हो जाता है और बरहना हालत में उस बच्चे की लाश मिलती। चीथड़े पूरे सड़क के ऊपर उसके फैल जाते। किस वजह से? रात को 1:30-2 बजे बिना महरम के साथ निकलने की वजह से, इसी हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की वजह से। इस्लाम कहता है कि इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। अगर इस्लाम की शरीयत पर अगर अमल किया जाता तो समाज की उस बेटी की जान बची जा सकती थी। वो तो एक मामला है जनाब, बिना शादी के, बिना निकाह के ऐसे ऐसे मौकों पर हम अपनी जवान बेटियों को भेज देते हैं कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम पार्टियां करो, शराब पियो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम जैसी बेटी को आपके घर के अंदर आपका घर का रहमत नहीं बनाया है बेटियों को। अब बेटियां कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ने उनका एक मकाम और एक इज्जत रखी। हमारे हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने वाले सनातन धर्मी भाइयों, आपके ग्रंथ के अंदर बेटी के मकाम को बताया गया, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः, कि आपके घर में बेटी है तो उनकी इज्जत करो। ये नहीं कि बर्थडे मनाने के लिए या नए साल में सेलिब्रेशन के लिए। द फर्स्ट टाइम वाज सेलिब्रेटेड 19th सेंचुरी, रॉयल नेवी के जरिए से इस मनहूस बीमारी को वजूद दिया गया, बख्शा गया। इस्लाम कोई इजाजत नहीं देता कि समाज के अंदर में बेटी है, जवान बेटी है, अकेले उसको स्कूटी दे देते हैं और वो बेटी जाकर 1:30-2 बजे निकलती है पार्टी करके। वो बताइए 2 बजे रात में कैपिटल ऑफ इंडिया, वो शराब पीकर वो नौजवान जो गाड़ी में बैठे, अरे कम से कम तुमको टक्कर लगी किसी गाड़ी पर तो गाड़ी रोकते, लेकिन खुद भी नशे में नहीं थे, ये सही हालत में नहीं थे, शराब पीकर जनाब नशे की हालत में और अंदर से म्यूजिक चलाए हुए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी की ताकत को शराब के नशे में बर्बाद मत करो। तमाम बुराइयों की जड़ शराब में। अगर नॉर्मल होते तो गाड़ी में एक पत्थर भी लगता है ना, मैं भी ड्राइवर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आपकी गाड़ी का पहिया भी ऊपर नीचे गड्ढे में अगर गिर जाए तो फौरन आपको पता चल जाता है कि भाई गाड़ी के नीचे कोई बड़ा पत्थर आया हुआ है। एक बॉडी उसके सॉकेट में घुस जाता है, 20 किलोमीटर दूर तक घसीटते, पता नहीं चलता आपको। मेरे भाई, ये मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, चूंकि बहुत सारे ऐसे वारदात इन 3-4 दिनों के अंदर सुनने को देखने को मिला है, यही वजह है कि मैंने इसकी तारीखी हक़ाइक़ के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश की। इसीलिए इन दिनों में याद रखो नौजवानों, हिसाब करो उस दिन रात को कि हमने सन 2022 के पूरे एक साल में 22 का साल गुजरा तो हमने कौन सा अच्छा काम किया, हमने नमाजें कितनी पढ़ी है, हमने कितनों की चुगलखोरी की है, हम कितने झूठ बोले हैं, हमने अल्लाह की रजा के लिए हमने इस धरती पर क्या क्या किया है। हमारी उम्र अगर 50 साल है तो 50 साल में सन 2022 का साल भी चला गया, अब सन 2023 आया है, तो आने वाले साल में अहद करें कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। नहीं फिक्र करते, इन सब चीजों पर फिक्र करने की जरूरत है। गलत चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनाते हैं फौरन,
ہاں نہیں، بڑی خوشی کا مولانا دن میں ایک ہی مرتبہ یہ دن آتا ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ اب یہ دن آیا ہے ہیپی نیو ایئر بولنے کے لیے۔ بسوں میں لوگ لکھ دیتے ہیں، گاڑی کے شیشے پر لکھ دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا پاگل پن ہے؟ دعا کرو اللہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزر رہے تھے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابی نے پوچھا کسی صحابی نے کہ عبداللہ ابن عمر کیا ضرورت تھی گھوڑے سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے کی؟ تو انہوں نے پتا کیا بات کہی؟ انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاک صحابہ سے، وہ لوگ فرماتے ہیں کہ آدمی قبر پر جن کو عذاب ہو رہا ہے وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے قبر پر، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو اسی لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تاکہ اس کی نیکیاں مجھے ملے مرنے کے بعد۔ ایک ایک لمحہ نہیں خالی جانے دیتے تھے۔ آج پوری زندگی گزر رہی ہماری بنا نماز کی گزر رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے نوجوانوں، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا، بالغ مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ ایجڈ ہو، کوئی بھی ہو، فقد کفر۔ قد یہ ورڈ ہے عربی میں، قد لفظ قد یہ ماضی میں جب پاسٹ میں یوز ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے نحو میں پڑھا ہے عربک گرامر میں، تو وہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ فقد قد کفر، گویا وہ کافر ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ 2 بڑے محدث ہیں، ایک فقیہ بھی ہے ایک محدث بھی ہے، یہ دونوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی نہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، گویا کہ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہوا، اس لیے وہ آدمی کافر۔ لیکن قربان جائیے اور دوسرے فقہا پر، امام مالک ہے، شافعی ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، محمد رحمت اللہ علیہ، ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، بہت سارے مفقی اور فقی اور محدثین حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوتا، البتہ وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ مودی جی یوگی جی کو گالی دیتے کہ ہماری مندر ہماری مسجدیں توڑ دیتے ہیں، وہ ہمارے اذان پر پابندی لگا لیتے ہیں، وہ ہماری کسی مسلم گھروں کے اوپر بلڈوزر سے بلڈوز کر دیتے، ان کو گالیاں دیتے۔ نماز پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی مودی جی نے، یا کوئی قانون لے کر آیا مودی جی کیا نہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی قانون نہیں لایا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آزاد ہیں، فریڈم آف کنشینس، پروفیشن اینڈ پریکٹس، آرٹیکل نمبر 25 بھارت کا سمویدھان کا، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ آپ اپنے دھرم کے مطابق، آپ اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر اذان منع ہے، لیکن ویسے نارمل تو اذان دینا منع نہیں ہے۔ تکبیر دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورت ملا سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا قانون آیا اس پر؟ کوئی قانون نہیں آیا۔ ہم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ خواہ مخواہ مودی جی یوگی جی کو گالی، مودی جی تو یہ قانون لے آتے، مودی جی تو وہ قانون لے آتے، لے آئے، وراجمان ہے، کرسی پر بیٹھے، وہ اس دیش کے سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں سمویدھان کے مطابق، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے عمل کی قیمت ہے۔ اگر عمل اچھا تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند اور بالا۔ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے مسلمانوں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری اس پریشانی کو حل کر دے۔
آج ہم مسلمان قرآن سے شریعت سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم پر یہ ظالم بادشاہ مسلط کیے گئے۔ اور سن لیجئے، لاکھ کوشش کیا جائے اسلام کو بدنام کرنے کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جائے یورپ تہذیب اور کلچر کو اسلام کے اوپر تھوپنے کی، لیکن کبھی بھی اسلام وہ سچائی ہے، اسلام وہ مذہب وہ دین ہے جو کبھی بھی کسی کے مٹانے سے مٹا نہیں ہے، بلکہ اور آن بان شان کے ساتھ دندناتا ہوا پوری طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیلایا ہے۔ وقتی طور پر اس کے اوپر جناب کچھ بادل آتے ضرور، لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک اسلام مغلوب ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ طرح طرح مدعا بنا لیتے۔ پٹھان صاحب کوئی گانا بنائے، اس گانے میں میڈم کو کون سا کپڑا پہنایا، اب اس کے اوپر وبال کیا، ڈیبیٹ پہ 4 آدمی بیٹھ جائیں گے اور وہاں بحث شروع ہو جائے گا کہ شاہ رخ خان پٹھان ہے، مسلمان ہے اس کا مطلب۔ اسی لیے اس شاہ رخ خان نے اپنے پروڈیوسر سے کہہ کر اس کو کوئی ایسا کپڑا پہنایا زعفرانی رنگ کا، سیفرون یعنی گیروا رنگ کا، بھگوا کلر پہنایا۔ کیوں؟ چونکہ بھگوا جو رنگ ہے، جو یہ کلر ہے بھگوا زعفرانی کلر، یہ ہندو بھائیوں کا ان کا مذہبی کلر ہے، ان کا ماننا ہے ایسا۔ ترنگا تو دیش کا کلر ہے، ترنگا تو دیش کا فلیگ ہے ہمارا، لیکن ہر مذہب کا الگ الگ ایک چوائس کلر ہے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے کون سا کلر مانا جاتا ہے، مسلمانوں کا پسندیدہ کلر، مسلمانوں کا کون سا کلر تصور کیا جاتا ہے اس دیش میں، ہمارے مسلمان کو نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ ہرا رنگ، غلط بات ہے، ہرا رنگ مسلمانوں کا کلر نہیں ہے۔ اچھا ڈیبیٹ میں کیا بولا جاتا، ادھر سے بولتے ہیں کہ اچھا شاہ رخ خان نے گیروے رنگ کے اوپر کیوں پکچر بنوایا جی، ہرے رنگ میں کیوں نہیں بنایا؟ اب وہاں پر جھگڑا شروع کہ شاہ رخ مسلمان ہے، ہندوؤں کا کلر گیروا ہے، اور گیروا کلر پر پکچر بنایا اور بکنی پہنایا میڈم کو، میڈم پادوکون کو، تاکہ ہندو بھائیوں کا اپمان ہو۔ دیکھیے کہاں بات آ گئی۔ کیا اسلام میں بکنی پہنا کر لوگوں کے سامنے میں شو کرنا آنا کیا یہ جائز ہے؟ جب اسلام میں شکل کھول کر آنے کی اجازت نہیں ہے تو بکنی پہنا کر ڈانس کرنا، وہ بے شرم رنگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کیا اس کے اوپر جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ اب جناب مدعا بنا لیتے کہ نہیں، شاہ رخ خان ہے، ہندو بھائیوں کو آہت کرنے کے لیے، درد دینے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے بھگوا رنگ کا بکنی پہنایا۔ ہم کہتے ہیں ارے بکنی تو دور کی بات ہے، بھگوا یا بلیک یا وائٹ تو بات کی بات ہے، اسلام میں گانا سنانا جائز ہی نہیں، بنانا تو دور کی بات ہے۔ پہلے سے کہہ رہا تھا قرآن کی گانا مت سنو، گانا مت بناؤ، گانا مت خریدو۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہیں گانا بنائیں گے، گانا سنائیں گے، دیش ترقی کرے گا، جوان آگے بڑھیں گے، بچے ڈانس کریں گے تو جناب گاٹ ٹیلنٹ میں جائیں گے، بچہ ہمارا ترقی کرے گا، انڈین آئیڈیل میں جائے گا، سپر ڈانسر میں جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ نہیں بچہ ہمارا گانا گائے گا، ڈانس کرے گا تو آگے بڑھے گا، بچے کا کلچر اور بچے کی فیوچر، بچے کی مستقبل روشن ہوگی۔ یہ بات تھی، آج تک کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، اب گانے کی بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، بھلے ہی وہ زعفرانی رنگ کی وجہ سے بائیکاٹ کر رہے ہو۔ کیا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ پٹھان صاحب کے گانے کے اوپر بین لگے، یعنی گانا مت سنو ان کا، غلط ہے۔ آج کہہ رہے ہیں وہ کہ غلط ہے، قرآن 1450 سال پہلے کہا تھا کہ گانا سنانا ناجائز اور حرام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
جو کوئی موبائل خریدتا ہے اس بنیاد پر کہ اس سے گانا سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ناجائز اور حرام۔ جو کوئی ریڈیو اس لیے لگاتا ہے، اسٹیشن ایف ایم لگاتا ہے گاڑیوں کے اندر کی گانا سنے گا، وہ ریڈیو اور ایف ایم کو یوز کرنا، استعمال کرنا ناجائز اور حرام۔ جو کوئی آدمی ان مشینریز کو، ان ٹیکنالوجیز کو اگر اپنے گانے کے لیے یا غلط باتوں کو سننے کے لیے ود میوزک گانا سنتا ہے، ناجائز اور حرام۔ بہت سارے گانے میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سننا شرک ہے، کفر ہے، ایسے ایسے الفاظ ہیں۔ اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں نازل کیا۔ دنیا والوں، ہم چیخ چیخ کر جلسے کے اسٹیج سے لوگوں کو تقریر کر کے بتاتے ہیں لوگوں گانا مت سنو، تو میڈیا والے بولتے ہیں کہ کیوں نہیں گانا سنے؟ گانا تو جناب سنیں گے تو دیش آگے جائے گا، گانے سے دیش آگے نہیں جاتا۔ میڈم، گانے سے بے حیائی آتی ہے، گانے سے سماج کی نوجوان بچے اور بچیوں کے بیچ میں غلط ریلیشن پیدا ہوتے ہیں۔ گانا ناجائز اور حرام ہے۔ آج جس چیز کے بائیکاٹ کا اعلان تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے قرآن میں نازل کر دیا تھا کہ گانا سننا سنانا حرام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ تم ایسی چیز خریدتے ہو لوگوں میں سے بعض لوگ بنا کسی پروف کے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکائے، تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ گانا پٹھان بنائے یا گانا کوئی خان بنائے یا گانا عبداللہ سالم بنائے یا گانا کوئی محدث یا مفقی بنائے، سننا سنانا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے گیروے رنگ کے کپڑے کی بکنی پہنائے، چاہے سفید رنگ کی بکنی پہنائے، چاہے وہ ہرے رنگ کی کلر کا ہو، کوئی بھی کلر کا ہو، اگر سماج کی بچی کو بکنی پہنا کر ایک عزت دار بیٹی کی عزت کو لوگوں کے سامنے میں نیلام کرتے ہو تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ گیروا تو دور کی بات ہے جناب، گیروا کیا، کوئی بھی کپڑا پہن کر اس کو بکنی کی شکل دے کر، پوری باڈی کھلی ہوئی، پورے ہاتھ کھلے ہوئے، پوری جناب یہ پیر کھلے ہوئے، پوری ٹانگ کھلی ہوئی، پوری شکل کھلی ہوئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے عورت کے بارے میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے میڈم پادکون، اے میڈم فلاں، اے میڈم فلاں، قرآن کہتا ہے کہ بکنی مت پہنو۔ گیروا رنگ تو بات کی بات ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ بکنی ہی مت پہنو۔ میڈیا والوں دکھاؤ جس قرآن کے احکامات کی تم مخالفت کرتے ہو، قرآن 1450 سال پہلے تمہاری بکنی کی مخالفت کر چکا۔ جس گیروے رنگ کی بکنی پہن کر میڈم آئی تو تن بدن میں آگ لگ گئے، مرچی لگ گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو بکنی پہننا اور اس کو لوگوں کے سامنے شو کرنا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن میں کئی جگہ پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان ٹوٹل آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ عورت پوشیدہ چھپی ہوئی چیز اس کو چھپا کر رکھو۔ عورت چھپی ہوئی اچھی لگتی ہے، اس کی شکل بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہ سنے۔ اور یوں کہا گیا کہ اگر کسی گھر میں صرف عورت ہے، مرد نہیں ہے، تو کوئی اجنبی آدمی پردے دروازے پر آ گیا اور اگر آواز لگاتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ آواز دے، لیکن اپنی آواز میں سختی ہو۔ فلا تخضعن بالقول، عورت سے کہا گیا کہ تم اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو، سختی کے ساتھ بولو، تاکہ سامنے والے کو ایسا نہ لگے کہ یہ عورت نرم ہے اور وہ سگنل سمجھنے لگے۔ نہیں، سختی کے ساتھ منع کرو۔ عورت کی آواز میں اللہ نے لچک رکھی، اللہ نے لچک رکھی عورت کی آواز میں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، ان سب کے اندر کال سینٹر پہ کس کو بٹھایا؟ عورتوں کو بٹھایا۔ شو روم چلے جائیے، ہیرو شو روم چلے جائیے، ہنڈئی شو روم چلے جائیے،
ٹاٹا شو روم چلے جائیے، کہیں پر بھی کال لگائیں گے تو ہاں سر میں میڈم فلاں بول رہے ہیں، کیا بات ہے بولیے، پیاری آواز میں. کیوں؟ آدمی اٹریکٹ ہوتا. ابھی لکھنؤ میں ایک جگہ جا رہے تھے تو ایئرپورٹ سے جانا تھا، تقریباً 5 گھنٹے کا سفر تھا. وہ آدمی بیٹھا، ہم پیچھے بیٹھے گاڑی میں. امی کا فون آیا، بولا امی فون مت کرو، تم بار بار فون کرتے ہو، میں گاڑی چلاتا ہوں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. ہم نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، گاڑی چلاتا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد بیوی کا فون آیا. بیوی پر غصہ ہو گیا، تم کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ گاڑی چلا رہا ہوں، تم فون کیوں کر رہے؟ ہم نے کہا کہ بہت اچھا ڈرائیور ہے. تو 15-20 منٹ کے بعد کسی محترمہ کا فون آیا. اب پناہ 15 منٹ تک کان میں موبائل لگائے ہوئے باتیں کر رہا، گاڑی چلا رہا، چہرے کا رنگ بدل گیا. ابھی ماں کا فون آیا تھا تو 5 سیکنڈ میں غصہ ہو گیا کہ امی بار بار فون کر رہی ہو تم. بیوی کا فون آیا تو 1 منٹ بھی بات نہیں کیے اور بیوی پہ غصہ ہو گیا. اب گرل فرینڈ کا فون آیا تو 15 منٹ میں اس کی بات ہی ختم نہیں ہو رہی. چہرے پر مسکراہٹ، ٹیون بدلا ہوا، آہستہ آہستہ بات کر رہے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ بات کس سے ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ واہ، یہ دیکھو یہ ہے مرض. اسی لیے عورت کی آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے، اور یہ اٹریکشن اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، غیر محرم کے لیے نہیں. کوئی نیا کال، اجنبی کوئی کال، ان نون نمبر سے کال آ جائے تو اس کو نہیں، سختی کے ساتھ منع کرو. فلا تخضعن بالقول، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا قرآن بول رہا. فلا تخضعن بالقول. ازواج مطہرات کو مخاطب ہے کہ سماج کے ازواج، سماج کی بیٹیوں کو پیغام دو، اگر کسی اجنبی سے بات کرنا ہو تو اپنی باتوں میں تشدد پیدا کرو، اپنی باتوں میں سختی پیدا کرو، تاکہ سامنے والوں کو ایسا محسوس لگے کہ بہت سخت عورت ہے. دنیا والوں نے دیکھا کہ نہیں، عورت کی آواز میں اٹریکشن ہے تو ہر جگہ پر عورت، ہر جگہ پر عورت. یہیں جھارکھنڈ چلے جائیے، رانچی شہر میں آپ کو وہاں کے ٹوٹل پیٹرول پمپ میں ساری جگہ پر عورتیں ملیں گے آپ کو. کیوں؟ عورت سے اٹریکشن. ہر جگہ پر عورت کا استعمال، عورت کو استعمال کر کے بنی اسرائیل کے انبیاء کو تباہ و برباد کیا گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر آج بکنی پہنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں بیٹی کو. تو اسلام کہتا اب وہ بکنی اگر زعفرانی رنگ کا ہو تو جناب واویلا مچ جاتا. اسلام کہتا ہے کہ بکنی نہیں، عورت کی کوئی پارٹس آف باڈی نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی جسم کا کوئی حصہ کوئی غیر محرم دیکھنے نہ پائے. ہمارے ہندو بھائیوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ صرف اپنے قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے، اٹھاؤ آپ اپنی کتابوں کو. آپ کی کتاب میں یہ بات کہی گئی، ادھے پشیست موپری سنترام پادکا ہر ماتے کوشل پکا. اے ماں، تم بڑی نازک ہو، تمہاری آواز نرم ہے، تمہاری باڈی نرم ہے، تمہیں اللہ نے بڑا نارمل بنایا ہے. مرد کے مقابلے میں تمہارا دل کمزور ہے، تمہاری باڈی کمزور ہے، تم مرد کے طرح سخت نہیں ہو، تم سخت فیصلے نہیں لے سکتی، تم ناقص العقل ہو. اسی لیے اللہ ایشور نے آپ کی کتاب میں کہا گیا کہ ماتے کوشل پکاؤ. جب تم راستے میں چلو تو اپنی دونوں ٹانگوں کو سمیٹ لو، یعنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر، مطلب بے پردہ ہو کر مت چلو. بتا دینا یہ منتر میڈم پادکان کو اور جناب اس خان پٹھان صاحب کو تو قرآن کی آیت بتا دینا. صرف نصر من اللہ و فتح قریب یاد ہے پٹھان صاحب آپ کو. آپ کسی بھی ننگی اور آدھی کپڑے والی عورت کے ساتھ آپ ڈانس نہیں کر سکتے. کسی بھی ایکٹر ایکٹریس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اتنے چمٹ کر، اتنے چپک کر جناب کوئی بھی کہانی یا کوئی بھی گانے بنائے کہ اس سے آنے والی جنریشن برباد اور تباہ ہو جائے. آج بچے وہی چیز اپلائی کرتے اور ان چیزوں غلط کلچر کو یہ میڈیا والے بڑھ چڑھ کر
کہ یہ ایسا گانا ہے، اس گانے کو دیکھو سب، فلاں تاریخ کو یہ گانا ریلیز ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے، دیکھو اس میں بہت اچھی سٹوری، بہت اچھی کہانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ غلط ہے، ان چیزوں کو لانچ مت کرو دنیا کے اندر۔ جن جن چیزوں کو قرآن نے 1450 سال پہلے منع کیا تھا، آج ان چیزوں کی غلط نچائط لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ نہیں ہوا آفتاب کا شردھا کا، وہاں پر بھی تو غلط۔ آفتاب شردھا کا معاملہ کیا تھا؟ جب مرڈر ہو گیا تو تب آفتاب کے اوپر کیا الزام لگایا کہ نہیں یہ تو لب جہاد تھا۔ لب جہاد کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ لب جہاد یعنی جہاد، جہاد کا مطلب اسٹرگل، لب مینس محبت، یعنی عجیب ہے۔ جہاد عموماً اس وقت بولا جاتا ہے، یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے جب کوئی دشمن حملہ کرے آپ پر، تو اس دشمن سے بچاؤ کے لیے سیلف ڈیفنس جس کو بولتے ہیں، اس کو جہاد بولا جاتا ہے۔ عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ آپ اپنے شیطان خواہش کے علاوہ اپنی خواہش نفس کو توڑنے کے لیے بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں، یعنی زنا سے بچتے ہیں اور کسی عورت کے طرف نہیں دیکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ اپنے شیطان کے خلاف خواہش نفس کو مکمل نہیں کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے، یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ لیکن جہاد کا مطلب بیٹل فیلڈ، لڑائی، مار دھار کاٹ، یہاں جہاد کا مطلب سمجھا جاتا غیر مسلم کو پکڑو اور کاٹو مارو، یہی سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ کیا دیا گیا شردھا اور آفتاب کے معاملے کو؟ وہ جو بچی کی 23 یا 35 37 ٹکڑے کیے تو فوراً کیا جوڑ دیا کہ آفتاب مسلمان تھا، وہ لڑکی شردھا ہندو تھی، اسی لیے لب جہاد پہلے کیا، لب جہاد کے بعد اسلام کے اندر میں مشرک کے بارے میں آیا، پکڑو اس کو، کاٹ دو اس کو، جلا دو، بھسم کر دو۔ اسی لیے آفتاب نے سوچا کہ ہم کو مرنے کے بعد جنت میں حور ملے، اسی لیے اس غیر مسلم بیٹی کا شردھا کا مرڈر کیا۔ اب دیکھیے بات کہاں پر آ گئی۔ کیا ان کا یہ الزام صحیح ہے؟ پہلی بات تو شردھا کو کاٹا، مارا، قتل کیا، مرڈر کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، چاہے آفتاب کرے یا چاہے کوئی سنجیو کرے یا کوئی بھٹ کرے یا کوئی یوگیندر یادو کرے، کسی بھی انسان کو مارنے کی، قتل کرنے کی اجازت بھارت کے اندر کسی کو نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین پر بنا کسی بات کے کسی انسان کو قتل کرنا یا فساد پیدا کرنا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے مانوتا کو اس انسان نے قتل کر دیا۔ کتنا اچھا پیغام ہے، دیکھیے یہ رشتہ ان کے بیچ میں کب تھا؟ شردھا کا، آفتاب کا، کب